وفاقی وزیر فواد چودھری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری جو کابینہ کے اراکین ہیں انہوں نے ان کی گفتگو کا، امر اللہ صالح کی گفتگو کا جواب دیا۔ جو حمد اللہ محب ہیں انہوں نے مئی کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کے بارے میں جس گندی زبان کا مظاہرہ کیا وہ میں یہاں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے انہوں نے حکومت پاکستان کو پاکستان کے بارے میں جس گندی زبان کا مظاہرہ کیا وہ میں یہاں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے انہوں نے حکومت پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو بے عزت کیا، جس طریقے سے انہوں نے تقریروں میں ہندوستان کی مدح سرائی کی اور پاکستان کے بارے میں غلیظ گفتگو کی، اس کے بعد مئی سے پاکستان کی حکومت نے اپنے تمام رابطے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آفس جو ہے افغانستان کا، اس سے ہم ختم کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ بات واضح کی ہوئی ہے کہ ہم ان صاحبان سے کوئی اپنی جو گزارشات ہیں، جو پالیسیز ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہم نہیں کرتے۔ نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کے ہندوستان سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں جب حمد اللہ محب نے پاکستان کے خلاف گفتگو کی، اس کے فوراً بعد جب ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہندوستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئیں اور انہوں نے وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف گفتگو کی۔ اب یہ جو نیکسس ہے، یہ جو افغانستان کے کچھ یہ لوگ ہیں اہلکار، افغانستان کے عوام سے، افغانستان کے اندر امن و امان سے ہماری کمٹمنٹ ہے۔ پاکستان نے یہاں پہ 50 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پناہ دی، وہ یہاں پہ آئے، پاکستانیوں نے اپنا دیدہ و دل فرشراہ کیا اپنے افغان بھائیوں کے لیے۔ ہم نے کیا قربانی ہے جو افغانستان کے لوگوں کے لیے ہم نے نہیں دی؟ اب کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو افغانستان کے طالب علم پاکستان میں پڑھتے ہیں انہوں نے کتنی پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے ان بچوں کو جو افغانستان سے لٹے پٹے خاندانوں سے آئے تھے، ہم نے ان کو وہ مواقع فراہم کیے کہ وہ زندگی میں ایک کامیاب انسان کی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اور ہم نے اپنے اس وقت 6000 سے زیادہ افغان طالب علم پاکستان کے مختلف جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، افغانستان ان سے وہ علاج بھی کرواتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کا جو سروسز ہیں وہ بھی ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں۔ ہم نے ہر طریقے سے افغانستان کے عوام کی مدد کی ہے اور آج بھی پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے۔ ہم افغانستان میں امن کے لیے جو بات ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو پہلے دن سے ایک مدعا رہا ہے، ان کا جو ایک نظریہ رہا ہے، ان کی جو کوشش رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ، اور افغانستان کے عوام کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کابل میں ایک ایسی حکومت کے لیے کوشاں ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسس ہو، جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہو، جس میں تمام گروہ اس میں جو ہے وہ اتفاق رائے کریں۔ اور جب آپ ایک آئین بنا لیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ اس آئین کے مطابق آپ کیسے چلتے ہیں۔ آپ کا کنسنسس ہونا بنیادی اصولوں کے اوپر ضروری ہے، ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہت افسوسناک ہے۔ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس ملاقات سے پہلے کیا نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے اجازت لی؟ حکومت کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا انہیں کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان صاحب سے ملیں گے اور یہ ایریاز آف ڈسکشن ہوں گے۔ لیکن اگر انہوں نے حکومت کو مناسب نہیں سمجھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے ان سے
کہ کیا آپ میں سے کسی کو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں اور کیا ایجنڈا ہوگا؟ کیا شاہد خاقان عباسی ہوئے ہیں، خواجہ آصف ہیں، خود شہباز شریف صاحب ہیں، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ اور کیا کچھ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پی ایم ایل این کی، اس نے اس کی اجازت دی نواز شریف صاحب کو کہ وہ یہ ملاقات کریں؟ اور اگر یہ ملاقات انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے، وہ 3 دفعہ ملک کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں، اسپیشلی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں، وہ عوام کے سامنے لائے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف جب کھٹمنڈو میں نیپال میں انہوں نے جندل صاحب سے ملاقات کی تھی تو اس کے ٹرانسکرپٹس عوام کے سامنے نہیں آئے، لیکن برکھا دت جو ہندوستان کے ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ انہوں نے جندل صاحب کو مودی صاحب کے لیے پیغام دیا تھا کہ پاکستان کی فوج ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے، اور یہ اس وقت وزیر اعظم تھے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم اپنے دشمن ملک کے اس ملک کے لوگوں کے، اس ملک کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر پاکستان کے اندر اب اس وقت وہ تصویریں لگا رہے ہیں، میں نے دیکھا مریم نواز نے بھی تصویر ٹویٹ کی کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ اور جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی محب صاحب کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں افغانستان کے۔ ایک تو آرگنائزیشنل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے، انڈیویجول ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مئی 3 ہفتے کے بعد جب سے انہوں نے پاکستان کے خلاف مغلظات بکی، اس کے بعد سے پاکستان کے کسی اہلکار نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ عمران خان کی جو ملاقات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ، اس میں اس وقت سابقہ وزیر خارجہ اور اب موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس ملاقات میں شامل تھے، اور پارٹی کو پورا علم تھا کہ عمران خان کی یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ خفیہ ملاقاتیں عمران خان نہیں کرتے، خفیہ اپنے اداروں کے خلاف سازشیں عمران خان نہیں کرتے، اور جو بات کرتے ہیں وہ کھلی کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ڈوبیس ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو اس قسم کے معاملات کے اوپر ان کی جو ایک تاریخ ہے وہ بھری ہوئی ہے کنٹروورسیز سے، ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی گفتگو سے جو وہ انڈیویجولی جب کرتے ہیں اور خصوصاً بھارت سے جب وہ کرتے ہیں تو وہ بہت شکوک و شبہات ڈال دیتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو سازشوں کا سامنا ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے اندر ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے، اس کو استعمال کیا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے، اور اس کے اوپر ہم نے وہ جو ڈوزیئر ہے وہ بھی ہم دے چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک جو سلوک ہے، ہم نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی پوری کوشش کی ہے، ہم اب بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہ واضح کیا ہے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ جب تعلقات ہمارے بہتر ہوتے ہیں تو ہم چین اور ہندوستان جو 2 بہت بڑی تجارتی منڈیاں ہیں، ہم ان کے درمیان آ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اور ہندوستان کے عوام کی حالت بدلتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ایک انتہا پسندانہ آئیڈیالوجی ہے، اس سے متاثر ہے۔ اور اب تمام اقدامات ہندوستان کے اندر مودی صاحب نے جو لیے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد کی بات ہو، چاہے ان کو گجرات میں فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کو شہید کیا جائے، چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ ہندواتا کی ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، ایک ہندواتا کی انتہا پسند نظریہ جو ہے وہ مودی صاحب ان کی حکومت کے سامنے رہا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ جب افغانستان کے 2-3 لوگ جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ جو سرکل ہے یہ ایک انتہائی
اس سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ایک ہمارا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس کی وضاحت دینی چاہیے۔ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ کا مسلم لیگ نون کی جو سی ہے اس نے اس کی اجازت دی تھی؟ نمبر 2، کن کن لوگوں کو معلوم تھا کہ نواز شریف یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ نمبر 3، نواز شریف صاحب نے اس ملاقات کا ایجنڈا کس کے ساتھ شروع کیا؟ اور نمبر 4، اب یہ ملاقات ہو گئی ہے، اس کی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ شیئر کیے جانے چاہیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے آپس میں گفتگو کیا کی ہے۔ اور اس کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمر صالح ہوں یا حمد اللہ محب ہوں، یہ 20 سال سے افغانستان میں برسر اقتدار ہیں، ہاں، اور یہ حکومتوں میں شامل رہے ہیں۔ اب آ کر کے آپ پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، آپ پاکستان کو ہر بات کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر آپ 20 سال کی حکومت کے بعد بھی افغانستان کو استحکام نہیں دے سکے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ہم کسی ایک گروپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور یہ خواہشیں کرنا کہ ہم وہاں پر آپ کی لڑائی ہم لڑیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، اور پاکستان کو گالیاں نکالنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ آپ اپنی اوپر توجہ دیں۔ اب میں شہزاد اکبر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو دوسرا معاملہ ہے جو ہندوستان کے اندر ایک سپائی میلویئر کے ذریعے، سپائی فنکشن کے ذریعے جو ٹیپ کیے گئے، ریکارڈنگ کی گئی، اس کے اوپر اپنی گفتگو کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی آج کی جو پریس کانفرنس ہے تھوڑی میرے نارمل سبجیکٹ سے بڑا ہٹ کے ہے، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس کی جو امپورٹنس ہے اسپیشلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک ایشو ہے جو نہ صرف پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے بلکہ سوورینٹی کا ایشو بھی ہے۔ یہ کیس ہے ایک انڈین ایسپیناج، جو سائبر ایسپیناج کا ایکٹ ہے، اس کا معاملہ ہے، اور اس کو ایکسپوز کیا ہے ایک صحافتی تنظیم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے۔ یہ اس معاملے کے بارے میں آپ کے علم میں پہلے سے کچھ ہوگا، بہت سارے جید صحافی یہاں موجود ہیں تو ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایشو اصل میں ہے کیا، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر آگے کیا جانا ہے۔ یہ جو اسکینڈل ہے یا ایکسپوزے ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاناما لیک سے بھی بڑا ایک ایکسپوزے ہے، بیکاز پاناما لیک میں تو صرف انڈیویجولز کی کرپشن کی بات تھی، یہاں پہ اسٹیٹ اسپیناج، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ آف ایگریشن بھی ہے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ اور یہ ایک کنٹینیوڈ تھیم ہے جس کا ذکر ابھی فواد بھی کر رہے تھے، کہ جو ہندوستان کے خطے میں عزائم ہیں، اسپیشلی پاکستان کو لے کے ان کی جو حرکات ہیں، یہ ایک اس کا دوسرا ثبوت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے EU ڈسانفو لیب کی ایک پوری تفصیل آئی تھی کہ کس طرح 750 سے زائد فیک اکاؤنٹس، NGOs اور ادارے کھڑے کر کے ایک پورا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا، اور اس کو کس طرح استعمال کیا گیا انٹرنیشنلی لابنگ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف، اور اس کے لیے جو انفارمیشن حاصل کی جاتی تھی اور جو انٹرنل انفارمیشن پاکستان کے اندر سے نکالنے کا طریقہ تھا، وہ اب یہ ایک نیا جو ایکسپوزے آیا ہے اس میں بات بالکل عیاں ہو گئی ہے۔ یہ بات ہے جی پیگاسس اسپائی ویئر کی۔ پیگاسس اسپائی ویئر کے بارے میں تھوڑی سی بیسک انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ فوربڈن سٹوریز پیرس بیسڈ ایک نان پروفٹ جرنلزم کا ایک ادارہ ہے، اس نے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مل کے 10 جولائی 2021 کو ایک رپورٹ ریلیز کی، جس میں کوئی 17 سے زیادہ نیوز آرگنائزیشن نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا۔ 80 سے زائد جرنلسٹ کی یہ مشترکہ کاوش تھی
ان کے پاس لیک ڈاکومنٹس تھے جس میں 50,000 سے زائد نمبرز ہیں، ٹارگٹس کا نشان تھا، اور کچھ ممالک اس میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ پیگاسس اسپائی ویئر کو استعمال کیا گیا۔ اب دیکھ پیگاسس ہے کیا؟ پیگاسس جو ہے اس کو زیرو کلک اٹیک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اسپائی ویئر ہے جو اسرائیل کی ایک کمپنی جس کا نام NSO ہے، NSO گروپ، یہ اس کے جو 3 مالک ہیں ان کے نام کے پہلے حرف کے اوپر مبنی ایک کمپنی گروپ کا نام ہے NSO، نیو، شلف اینڈ عمری، ان تینوں کے نام کے مخفف کے اوپر بنی ہوئی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی اس اسپائی ویئر کو بناتی ہے اور 2016 سے یہ اسپائی ویئر وہ مختلف ممالک کو بیچ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جاننا کہ یہ جو اسپائی ویئر ہے پیگاسس، یہ ایک ملٹری گریڈ اسپائی ویئر ہے، یہ صرف ملٹری پرپز کے لیے دیا جاتا ہے، اور اسرائیل کے اپنے قانون کے مطابق یہ صرف اسرائیلی حکومت کی مرضی اور پرمیشن کے بعد کسی حکومت کو ہی بیچا جا سکتا ہے، کوئی انڈیویجول اس کو نہیں خرید سکتا۔ NSO گروپ نے یہ 40 سے زیادہ ممالک اور 60 سے زیادہ ابھی تک یہ اسپائی ویئرز بیچے ہیں، لیکن وہ خود ڈسکلوز نہیں کرتے کہ کن کو بیچا گیا۔ جو فوربیڈن سٹوریز پروجیکٹ تھا، یہ پیگاسس جس کو پروجیکٹ پیگاسس کہا گیا، ان کے پاس جو انفارمیشن اور ڈیٹا آیا اس کے مطابق 10 ممالک کا ان کے پاس ڈیٹا ہے کہ جن 10 ممالک کو جو کلائنٹ تھے NSO کے جن کو یہ اسپائی ویئر بیچا گیا، اس میں سے جو ہماری ڈسکشن کے لیے ریلیونٹ ہے وہ اس میں ہندوستان ایک ملک تھا۔ ہندوستان نے یہ اسپائی ویئر لے کے نہ صرف اپنے ملک کے، جیسے فواد چودھری نے پہلے ذکر بھی کیا، صحافیوں کے خلاف جتنے ڈسیڈنٹ تھے، جو بھی مودی سرکار کی بات کی اس کی ایشو کے اوپر بات کرتے تھے یا اس کو کوشچن کرتے تھے، ان کے خلاف استعمال کیا۔ ایون بزنس، جہاں پہ مودی کا کوئی بزنس انٹرسٹ تھا، ان کے خلاف استعمال کیا، ججز کے خلاف استعمال کیا انڈیا کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے ہائر آفیشلز، جس میں ڈیفنس کے آفیشل شامل ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، ان کے فون کو بھی اٹیک کیا اور ادھر سے بھی ڈیٹا لینے کی کوشش کی۔ یہ جو اس چیز کو رپورٹ گارڈین نے بھی کیا ہے، اور یہ 2019 کا واقعہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیگاسس اسپائی ویئر کرتا کیا ہے۔ یہ زیرو کلک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے فون کو انفیکٹ کرتا ہے with جسٹ سینڈنگ ون میسج۔ کوئی میسج آئے گا، آپ نے صرف اس کو کھولنا ہے جیسے ہی میسج کو، تو آپ کا جو فون ہے وہ کمپلیٹلی ہیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ فون کے اندر جب ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے تو نہ صرف آپ کا جو ڈیٹا ہے، کانٹیکٹ لسٹ ہے، میسیجز ہیں، بلکہ جو جن کو ہم انکرپٹڈ سمجھتے ہیں، اینڈ ٹو اینڈ سافٹ ویئر جو ویئرز ہیں، جس طرح سے آپ کے واٹس ایپ ہے یا سگنل ہے، وہ بھی سارا اس کے اندر اس کا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فون کا کیمرہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس پہ اس کیمرے سے آپ کی پوری ویڈیو بن سکتی ہے، اور آپ کا جو فون ہے وہ ایک لائیو ٹرانسمیٹر بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ان بلڈ مائک ہے وہ پھر ڈائریکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا ہے۔ یہاں پہ یہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو NSO کا سافٹ ویئر جب کسی ملک کو بیچا جاتا ہے تو اس کے ایگریمنٹ کا یہ حصہ ہے کہ یہ صرف ملٹری پرپز کے لیے ٹیررزم کے معاملے میں ٹیررسٹ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا ایک کانٹریکچوئل کنڈیشن ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب سافٹ ویئر کسی کا وہ بیچ دیا جاتا ہے تو اس سافٹ ویئر کے بکنے کے بعد آپ کا کوئی کنٹرول اس کے اوپر تو ہے نہیں، تو وہ آگے کس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک واضح مثال ایک غیر ذمہ دار حکومت اور ملک میں سمجھتا ہوں، اس کو جب یہ بیچا گیا ہندوستان کو، تو اس نے نہ صرف اس کو استعمال کیا اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹارگٹ کیا پاکستان کو۔ تو یہ ہے کہ یہ پیگاسس اسپائی ویئر ہے کیا۔ اس کے ساتھ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ کوئی 10 ممالک اور ابھی جو لسٹ ہوئے ہیں اس میں 10 پرائم منسٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا مختلف ممالک نے، جس میں سے 3 پریزیڈنٹ اور 1 کنگ بھی ہیں۔ پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ انفارمیشن آئی تھی کہ سینئر ملٹری آفیشلز کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اچھا، یہ ایک کوئی ون آف
انسیڈنٹ نہیں ہے یا ون آف چیز نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے. اس کڑی کو اگر آپ جوڑیں جو EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اب وہ جو برسل بیسڈ یہ ریسرچ گروپ نے انفارمیشن دی تھی جس میں 750 سے زیادہ فیک میڈیا آؤٹلیٹس جن کے مختلف تھنک ٹینکس اور NGOs کو ایک اسٹیبلش کرایا گیا کہ جی 95 ممالک میں کام کر رہے ہیں, وہاں سے انفارمیشن جنریٹ کی جاتی تھی اور وہ ساری فیک انفارمیشن ہوتی تھی اور اس کو پھر انڈیا ہی کی نیوز ایجنسی ANI سے اس کو آگے پھیلایا جاتا تھا, اور وہ پورا ایک کڑی تھی کہ ڈس انفارمیشن. اور پرپس کیا تھا؟ صرف ڈس انفارمیشن پرپس نہیں تھا, پرپس یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز جیسے کہ EU ہے, اس کی مختلف ذیلی ادارے ہیں, باڈیز ہیں, جہاں پہ آپ کی ٹریڈ کو لے کے, آپ کے دیگر معاملات کو لے کے ہر وقت آپ ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی نیوز جنریٹ کر کے, فیک نیوز جنریٹ کر کے پاکستان کے خلاف لابنگ کی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائبر ایسپیناج ہے, یہ قانونی طور پہ پاکستان کے جو UN کا چارٹر ہے, انٹرنیشنل چارٹر ہے, اس کی بھی خلاف ورزی ہے. پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر یہ حملہ ہے, بیکاز سائبر اسپیناج از بیسیکلی دس از اے ملٹری گریڈ سافٹ ویئر جس کو استعمال کیا گیا, تو یہ ایک حملے کے مترادف ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم نے بھی انیشل کنسلٹیشن کی اور اس پورے معاملے کو دیکھا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو آف کنسرن ہے, اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. ابھی تک یہ جتنی رپورٹ آئی ہے پچھلے 10-12 دنوں میں, اس کے اوپر فرانس آلریڈی ایک سٹیپ اٹھا چکا ہے اور انہوں نے اپنی ایک پراپر انٹرنل انویسٹیگیشن آتھرائز کر دی ہے اس پورے معاملے کو دیکھنے کی. اسی لیے پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے کہ پاکستان بھی ایک تھورو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے, فارمل انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے, جس سے اسپائی ویئر کی جو ہیکنگ اور جو بھی اس سے آفیشلز کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان میں, اس کا پتہ چلایا جائے گا. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ انٹر ایجنسی کوآپریشن سے کی جائے گی, جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے علاوہ FIA بھی ہوگی اور کوئی سینئر آفیشلز فارن آفس کے, انٹیریئر منسٹری اینڈ کیبنٹ ڈویژن, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو اس کو انویسٹیگیشن کر کے اس کے اندر جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی ان کو انٹرنیشنلی شیئر کیا جائے گا تمام فورمز کے اوپر انکلوڈنگ دی UN. اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی سینئر لیگل ٹیم ہے وہ اس پورے ایشو کو ایگزامن کر رہی ہے, اور ان لائٹ آف جو بھی فائنڈنگز آتی ہیں ایک لیگل اسٹریٹجی بھی ڈیوائز کرنی ہے, بیکاز پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے اور ہم نے اپنی جو سالمیت ہے اور سوورنٹی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے, اور جو ہمارے لیگل رائٹس ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اس اسپیناج کو اور اس اٹیک کو روکنے کے لیے. اس کے اندر مختلف آپشنز زیر غور ہیں, جس میں اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن اور اس کے ذیلی اداروں کی سطح پہ اٹھانا ہے, EU کی سطح پہ اٹھانا ہے, کیونکہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا, انٹرنیشنلی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹس ہیں, پریویسی کے رائٹس ہیں, اسپیشلی پرائم منسٹر کے اور دیگر آفیشلز کے جو وائلیٹ ہوئے ہیں, ان کی بیسس کے اوپر مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لیٹیگیشن بھی زیر غور ہے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت زیر غور ہیں. مین چیز یہ ہے کہ پاکستان ٹیکس دس ایز این اٹیک آن اٹس سوورنٹی اینڈ کنسیڈرز دس این انڈین سائبر اسپیناج اگینسٹ پاکستان. Pakistan is going to take legal action against India on this subject, and Pakistan has authorized a formal investigation into the matter to see whose phone had been hacked and compromised and what information was taken out. تو یہ اس کے اوپر آپ سب کو آگاہ کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ. اعجاز صاحب GNN سے. فواد چودھری صاحب, مجھے 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے گزشتہ روز جو تقریر کی اس میں کشمیر میں آزاد کشمیر والوں کے لیے 3 آپشنز دینے کی بات کی. کیا پرائیویسی کی ریزولوشن میں یہ آپشن استعمال ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1. اسی میں یہ بتا دیں کہ کیا کہیں یہ نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت کچھ بتا نہیں سکتا, لیکن کیا کہیں یہ ڈسکشن ہوئی, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ نمبر 1. ایک تو یہ سوال ہے.
दूसरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की है, तो क्या नवाज शरीफ साहब को हुकूमत की नज़र में नवाज शरीफ साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस किस्म की मुलाकातें नहीं भी करना चाहिए थी, लेकिन क्या हुकूमत ये समझती है कि वो पाकिस्तान के गद्दार हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने कश्मीर के ऊपर बात की है, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। पीटीआई ने इससे पहले भी जब हमने इलेक्शन भी लड़े हैं, हम कश्मीर के लोगों को ये बाकायदा हक़ देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों ने करना है, तो फिर हम इम्पोज तो नहीं कर सकते कि लाजमन उन्होंने क्या करना। हमारा स्टेटेड पोजीशन है, जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उसके तहत प्लेबिसाइट होना है। वहाँ पे ये फ़ैसला होना है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। उसके बाद ये पाकिस्तान का हमारा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है और ये स्टेटेड मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों को ये हक़ देंगे कि वो आगे फ़ैसला अपना ख़ुद करेंगे। और जो सिचुएशन है कश्मीर में, कश्मीर पाकिस्तानियों, उनका दिल पाकिस्तानियों से साथ धड़कता है, कोई ज़बरदस्ती रिलेशनशिप नहीं है हमारा। जब अगर आप हिंदुस्तान की जो ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर की भी जो क़यादत है, आप उससे भी पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और इमरान ख़ान कश्मीरियों के सफ़ीर हैं। कश्मीरियों का जो हक़ ख़ुद अरादियत का मुतालबा है, वो इमरान ख़ान ही तो दुनिया भर में लेके जा रहे हैं, और इसीलिए